کیا تحریک انصاف پر فارن فنڈنگ کیس کی تلوار لٹک رہی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں فارن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ تحریک انصاف 5 سال سے فارن فنڈنگ کیس کو کیوں لٹکا رہی ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر اور سیکرٹری اطلاعات کے عہدوں پر فائز رہنے والے سابق رہنما اکبر ایس بابر نے 14 نومبر 2014 کو الیکشن کمیشن میں پارٹی کی غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق درخواست دائر کی۔ اس پیٹیشن میں انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور دیگر عہدیداران پہ بھارت اور اسرائیل سمیت بیرون ممالک سے ہنڈی اور دیگر مشکوک ذرائع سے فنڈز وصول کرنے اور منی لانڈرنگ سمیت بدعنوانی میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات عائد کیے۔ اس پیٹیشن کے ساتھ انہوں نے مختلف ممالک سے وصول کیے گئے فنڈز کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم کرتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز آرڈرز 2202 اور الیکشن ریفارمز ایکٹ 2017 کے تحت کارروائی کرنے کی استدعا بھی کی، لیکن 5 سال گزر جانے کے باوجود اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے درمیان انصاف کے حصول کے لیے جوتے چٹکاتے پھر رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی قیادت ہر فورم پہ پارٹی فنڈز کی تفصیلات فراہم کرنے سے نہ صرف انکاری ہے بلکہ ہیلے بہانوں سے نظام انصاف میں پائی جانے والی خامیوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کیس کو مسلسل لٹکائے جا رہی ہے۔ اس 5 سال کے طویل عرصہ کے دوران اکبر ایس بابر نے ہار مانی اور نہ ہی ہمت ہاری، بلکہ اپنی ہر ممکن کوشش سے امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، ڈنمارک، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین میں پارٹی فنڈز کے نام پر ہنڈی یا دیگر غیر قانونی ذرائع سے وصول کی گئی رقوم کی مالیت اور طریقہ کار بارے تمام تر تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم کی، جو آج تک تحریک انصاف چھپاتی رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپریل 2015 میں ابتدائی سماعت میں قرار دیا تھا کہ تحریک انصاف نے اپنی سالانہ آڈٹ رپورٹس میں پارٹی فنڈز کے ذرائع اور تفصیلات کا ذکر نہیں کیا، جو قانونی تقاضا ہے۔ اس ضمن میں تحریک انصاف نے پارٹی اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنے کا الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار بھی کئی بار چیلنج کیا۔ نومبر 2015 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ایک ریٹ پیٹیشن دائر کی گئی، جس کی سماعت کے باعث 1.5 سال تک الیکشن کمیشن کی کارروائی رکی رہی۔ فروری 2017 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پارٹی فنڈنگ کی جانچ پڑتال کو الیکشن کمیشن کا اختیار قرار دیتے ہوئے معاملہ دوبارہ اس کے پاس بھجوا دیا۔ اس دوران تحریک انصاف نے اکبر ایس بابر کی پارٹی رکنیت ختم کرنے کو جواز بنا کر دوبارہ پیٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دینے کے لیے چیلنج کیا، تاہم الیکشن کمیشن نے اس کا موقف مسترد کرتے ہوئے کارروائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کے خلاف ایک بار پھر تحریک انصاف نے عدالت عالیہ سے رجوع کر لیا۔ 26 نومبر 2015 کو ایک ریٹ پیٹیشن میں عمران خان نے بیان حلفی دیا کہ وہ پارٹی اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کے حوالے سے عام شہریوں کو جواب دہ نہیں ہیں، تاہم عدالت عالیہ نے تحریک انصاف کی تمام پیٹیشن پہ فیصلے صادر کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو پارٹی فنڈز کی جانچ کا مجاز قرار دیا۔ نومبر 2014 سے اب تک الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو 24 تحریری احکامات جاری کیے، جن میں پاکستان اور بیرون ممالک پارٹی کے اکاؤنٹس کی تفصیلات اور بینک سٹیٹمنٹ جمع کرانے کی ہدایات دی گئیں، لیکن تحریک انصاف نے آج تک ان پر عمل درآمد نہیں کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس سے کچھ نکلنے والا نہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی اس کیس سے کچھ برآمد ہونے والا نہیں ہے تو پھر اس کیس سے راہ فرار کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کے نوجوان رکن قومی اسمبلی مراد سعید کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کی تمام تر رسیدیں اور ریکارڈ موجود ہے۔ کوئی بھی معقول آدمی اس دلیل کے بعد یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوگا کہ اگر ریکارڈ اور رسیدیں موجود ہیں اور فنڈنگ میں غیر قانونی کام کیا گیا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی خرد برد ہوئی ہے تو پھر کیس کو 5 سال تک بلا وجہ کیوں لٹکایا گیا؟ فارن فنڈنگ کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے، اس بارے کسی کو حتمی طور پر کچھ معلوم نہیں، لیکن فارن فنڈنگ کیس پر پی ٹی آئی کی تل ملاہٹ سے یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے
کہ دوسروں کو منی لانڈرنگ اور چور کے تانے دینے والوں کے دامن اگر صاف ہوتے تو پھر فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹیں حائل نہ کی جا رہی ہوتی۔